اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی رات کے ایک حصہ میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک میں نماز تہجد اور نوافل کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں، ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے، رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے، قرض لے تو کچھ ساتھ زائد دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرماتا ہے، پھر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں، یعنی جہاں میرا منشا ہوتا ہے وہیں ان کی نظر پڑتی ہے، ان کے کان ہو جاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اس کی کتاب کی تحقیر اور ذلت ہوتی ہے، وہاں سے بیزار اور ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، اور کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے خلاف ہو نہیں سنتے، اور ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ ایسا ہی فسق و فجور کی باتوں اور سماع کے ناپاک نظاروں اور آوازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہوں اس کے ہاتھ۔ بعض وقت انسان ہاتھوں سے بہت بے رحمی کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مومن کے ہاتھ بیجا طور پر اعتدال سے نہیں بڑھتے، وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں، اسی پر اشارہ ہے، وما ینطق عن الہویٰ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لیے فرمایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ غرض نفل کے ذریعہ انسان بہت بڑا درجہ اور قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی، نسبتاً لمبی صورتیں تلاوت کرنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت پوچھی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا اس کے علاوہ دنوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، مگر وہ اتنی لمبی، پیاری اور حسین نماز ہوا کرتی تھی کہ اس نماز کی لمبائی اور حسن و خوبی کے متعلق مت پوچھو، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں جن سے آپ کی اس خوبصورت عبادت کا نقشہ کھینچ سکوں۔ حضرت مرزا دین محمد صاحب لنگروال فرماتے ہیں، میں اپنے بچپن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھتا آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ رات کو عشاء کے بعد جلد سو جاتے تھے اور پھر 1 بجے کے قریب تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور تہجد پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے۔ پھر جب صبح کی اذان ہوتی تو سنت گھر میں پڑھ کر نماز کے لیے بیت الذکر جاتے اور باجماعت نماز پڑھتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازم کر لیں، جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں۔ اس وقت کا اٹھنا ہی ایک درد دل پیدا کر دیتا ہے، جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اگر انسان کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی نوافل کے ذریعہ پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معاملہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ پس یہ جو اللہ تعالیٰ نے سرًا مخفی طور پر بھی عبادت اور قربانی کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ نوافل ہی ہیں۔ بعض دفعہ بعض مصروفیات کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یا پورے خشوع سے ادا نہیں کی جا سکتیں، تو فرمایا کہ نوافل کی ادائیگی کرو، وہ اس کمی کو پورا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کما حق و طریق پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔